بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ زندگی کی ہر ایک ٹھوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اے اللہ، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ لپسٹک کا مؤثر استعمال۔ لپسٹک فاؤنڈیشن کے استعمال کے بعد لپ پر لپ برش کی مدد سے ہونٹوں پر بیرونی خط کھینچیں اور پھر لپسٹک لگا کر دونوں ہونٹوں کے درمیان ٹیشو پیپر لے کر دبائیں۔ دوبارہ لپسٹک لگا کر ٹیشو پیپر ہونٹوں میں دبائیں۔ اس طرح لپسٹک سے زیادہ دیر تک تازہ رہے گی۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ خالص لال مرچیں۔ گھر میں لال مرچیں پیسنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس سے مرچوں کو پیسنے سے نہ کھانسی آئے گی نہ چھینکیں۔ خشک مرچیں دھوپ میں کچھ دیر رکھنے کے بعد جب انہیں گرینڈ کرنے لگیں تو مرچیں ڈال کر تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال دیں، پھر گرینڈ کریں۔ اس طرح آپ گھر میں پیسی ہوئی خالص مرچیں تیار کر سکتے ہیں۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ پنیر کو زیادہ دن تک رکھنا۔ اگر پنیر کو زیادہ عرصے تک رکھنا ہو تو اس کے چاروں طرف نمک لگا دیں، پنیر خراب نہیں ہوگا۔ حسب ضرورت کاٹ کر اور دھو کر استعمال کر لیں، لیکن نمک لگا کر ململ کا کپڑا ضرور لپیٹ دیں۔ میلی چھتری کی صفائی۔ نا امید کبھی مت ہونا، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ میلی چھتری میلی ہو جائے تو اس کو دھونے کے لیے ایک پیالے میں امونیا اور گرم پانی ڈالیں اور اس کو برش میں ڈبو کر چھتری کے اوپر پھیریں، بالکل نئی ہو جائے گی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ کوہنی کے سیاہ دھبوں کا خاتمہ۔ لیموں کاٹ کر چھلکوں میں سے رس نکال لیں، پھر چھلکوں میں چٹکی بھر نمک ڈال دیں اور انہیں کوہنیوں پر ملیں۔ چند دفعہ کے استعمال سے کوہنیاں صاف ہو جائیں گی۔ سلاد کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ عام طور پر سلاد تازہ بتازہ استعمال ہو جائے تو اچھا ہے۔ آپ پیاز علیحدہ کر کے اگر پیاز شامل کرتی ہیں تو باقی سبزیوں کو ایئر ٹائٹ کنٹینر میں محفوظ کر کے اگلے وقت ایک گھنٹہ ایک آدھا کھیرا یا چقندر وغیرہ ملا کر نئی پلیٹ تیار کر سکتی ہیں۔ سلاد کی سجاوٹ دل سے کریں اور گلدستے کی طرح کریں تو کیوں نہیں پسند کی جائے گی۔ انڈے کی زردی کا کیا کیا جائے؟ بعض ڈشز میں انڈے کی سفیدی ہی استعمال ہوتی ہے۔ زردی اگر بچ جائے تو اسے شیشے کے مرتبان یا کٹوری میں رکھ کر تھوڑا سا دودھ ملا کر فریج میں رکھ دیا جائے، اس طرح زردی خراب نہیں ہوگی۔ دوسری ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ بچی ہوئی زردی کو کسی پلیٹ میں رکھ دیا جائے اور اس کے نیچے پلیٹ میں بڑا کاغذ رکھ دیں تاکہ بعد میں پلیٹ آسانی کے ساتھ اسی کاغذ میں لپیٹ سکیں۔ انڈوں کی سفیدی کو پلیٹ میں رکھ کر فریج میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیا جائے۔ جب تک سفیدی جم جائے تو پلیٹ کاغذ میں لپیٹ کر دوبارہ فریج میں رکھ دیں۔ اسی طرح انڈوں کی یہ سفیدی کئی ہفتوں تک استعمال کے قابل رہ سکتی ہے۔ سالن کا بھی مسئلہ ہے نا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ گرمیوں میں بچے ہوئے سالن کو اصل دیگچی سے نکال کر کسی دوسرے کنٹینر میں تھوڑے سے پانی کے ساتھ ملا کر رکھیں اور اس کنٹینر کو فریزر میں رکھ دیں۔ گوندا ہوا آٹا تو خمیر ہو جائے گا۔ خمیر سے بچانے کے لیے اس پر گھی لگا کر رکھ دیں، پھر بھیگے ہوئے کپڑے سے اسے ڈھانک کر کسی ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں۔ اس سے خمیر نہیں پیدا ہوگا اور اس کی پکائی ہوئی روٹی تازہ آٹے جیسی لذیذ ہوگی۔ چاولوں کے مرمرے بنا لیں۔ ابلے ہوئے چاول بچ جائیں تو کسی ٹھنڈی جگہ یا فریج میں رکھ دیں۔ دوسرے وقت جب تازہ چاول پکائیں تو دودھ یا پانی ڈالنے سے پہلے باسی چاول اس میں شامل کر دیں اور پھر پانی نتھار لیں، اس طرح باسی چاول تازہ ہو جائیں گے۔ ایسا نہ کرنا چاہیں تو چاولوں کو پھینکنے کے بجائے دھوپ میں سکھا لیں اور پھر صاف کر لیں، پھر کسی ایئر ٹائٹ ڈبے میں بند کر لیں۔ ان خشک چاولوں کو تھوڑے سے گھی میں تیز آنچ پر تل لیا جائے تو مرمرے
बांध सकते हैं और नमक, मिर्च और नींबू का रस अपनी पसंद के मुताबिक शामिल कर लें। ये शाम का नाश्ता हो जाएगा। बर्ची खाने के रैक और अलमारियों पर अमूमन अखबार या खाकी कागज़ बिछा दिया जाता है। ये दोनों जल्दी मैले और शिकन आलूद हो जाते हैं। इससे बेहतर तरीका ये है कि बाज़ार से फूलदार प्लास्टिक लाकर रैक के साइज़ का काट लें और उन्हें बिछा दें। ये कागज़ की निस्बत बहुत ज़्यादा देरपा साबित होंगे, इनमें शिकनें भी नहीं पड़ेंगी। दीगर इनको वॉशिंग पाउडर या साबुन से धोया भी जा सकता है। प्लास्टिक के बजाय कागज़ वगैरह बिछाने से काकरोच पैदा हो जाते हैं, जो बहरहाल बावर्ची खाने के हवाले से नुकसानदा हैं। चिकनाई बीमारियों का बायस बनती है। अमूमन लोग सालन को चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए ज़्यादा मिर्चें और गरम मसाले की मिकदार में इजाफ़ा कर देते हैं। इससे सालन तो मज़े का और चटपटा बन जाता है, लेकिन ज़्यादा मिर्चें और गरम मसाला पेट की बीमारियों, जलन और बदहज़मी के मसाइल पैदा कर देते हैं। चिकनाई मोटापे समेत बेशतर बीमारियों का सबब बनती है, इसलिए चिकनाई से बचना चाहिए। खालिस देसी घी का पराठा बनाने के बजाय रोटी पर डालकर जितना खा सकते हैं खाएं। इस तरह घी तवे पर ज़ाय नहीं होगा। साथ ही पराठों का ज़्यादा इस्तेमाल मैदे की ख़राबी का सबब बनता है, इसलिए पराठों से ज़्यादा तर परहेज़ ही करें। तेल या चिकनाई के दाग पान वाला चूना और सफ़ेद चाक का हम वज़न पाउडर बनाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। ब्रश के साथ दाग पर मोटा मोटा लेप कर दें और सूखने पर धो लें, या टल्कम पाउडर, मैदा या आटा डालकर थोड़ी देर कपड़ा रख दें। थोड़ी देर बाद दूसरा कपड़ा या बटर पेपर इसी दाग पर रख कर इस्त्री कर लें। दाग पर बराह रास्त इस्त्री से गुरेज करें, वरना दाग पक्का हो जाएगा। चाय के दाग पर नमक डालकर फ़ौरन धो लेना सही है, मगर नमक जज़ब करने का इंतज़ार ज़रूर कीजिए। अगर हो सके तो फ़ौरन सुहागा मल दें और 10 मिनट बाद नीम गर्म पानी से धो लें। पेन की स्याही के दाग दूर करने के लिए इस पर हेयर स्प्रे करें, इसके बाद धो लें। मेहंदी के दाग पान वाले चूने का पेस्ट बनाकर मेहंदी के दाग पर लगाएं और जब सूख जाए तो ब्रश से रगड़ कर धो लें। कपड़े का रंग ना ख़राब होता हो तो नींबू और सिरके में थोड़ा सा पानी मिलाकर दाग पर लगाएं। तेज़ धूप में कपड़ा रखें, दाग मिट जाएगा। पान के दाग पंसारियों की दुकान से रंग काट लेकर इससे दाग वाली जगह धोने से रंग काट सकता है, मगर इसकी मिकदार मामूली हो तो बेहतर है और बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अगर नींबू का रस मला जाए तो दाग हल्का हो जाएगा। अगर कोई ऐसा कपड़ा है जो आपके लिए बड़ी अहमियत रखता है तो फिर मुर्गी या कबूतर की बीट ब्रश की मदद से लगाकर सुखाने के बाद धोने से पान का दाग फ़ौरन गायब हो सकता है। कॉस्मेटिक के दाग, ऐसे दाग ग्लिसरीन से साफ़ हो सकते हैं। लिपस्टिक के दाग टूथ पेस्ट मलने से साफ़ हो जाते हैं। रंग के दाग, दही की छाछ में रंग वाला हिस्सा डुबो दें, थोड़ी देर बाद धो लें। नफ्सियाती फ़वाइद से हटकर घर को मुनज़्ज़म करने का मतलब ये होता है कि आप बेकार अशिया से जान छुड़ाकर काम की चीज़ों को अपने पास रखते हैं, मगर बिखरे हुए घर को फिर से ठीक करना इतना भी आसान काम नहीं। मगर चंद टिप्स से आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। घर में किसी भी तब्दीली से कबल ये तय कर लें कि आप करना क्या चाहते हैं, किन कमरों पर काम करना चाहते हैं। मखसूस कमरे या पूरे घर में ऐसा चाहते हैं तो ये तयन करें कि वहाँ क्या काम कर सकता है और क्या नहीं। एक बार जब कमरों के नकाइस से वाकिफ़ हो जाएंगे तो फिर इनको ठीक करने पर काम करें। बड़ी जगह की सफाई और इनको तरतीब देने का काम छुट्टी के दिन पर छोड़ दें। इससे आपको अपने काम पर इत्मीनान का एहसास भी होगा, क्योंकि तवक्को है कि काम के लिए ज़्यादा वक्त भी होगा। स्टोरेज के हल ढूंढने में वक्त ज़ाय ना करें। अगर आपका कमरा या घर बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ या बेहंगम है तो उनको तरतीब देने का सोचें भी मत, बल्कि पहले फ़ैसला करें कि वहाँ कौन सी
اشیاء ہیں جن کی آپ کو واقعی ضرورت ہے اور کون سی بیکار۔ چھوٹا آغاز۔ اگر آپ کو عزم اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سمٹی ہوئی اور منظم جگہ آپ کے لیے کیا کر سکتی ہے، تو کسی ایسی چھوٹی جگہ سے آغاز کریں جس کو آپ روز دیکھتے ہوں۔ اب یہ باتھ روم کیبنٹ ہو یا کچن کا کوئی سامان رکھنے والا خانہ، اسی طرح بتدریج دائرہ بڑھاتے جائیں۔ بیکار اشیاء کو سنبھال لیں مت، ورنہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی پیارے کی دی گئی چیز کو پھینک دیا جائے یا کسی اور کو دے دی جائے تاکہ اس کے کام آ سکے، مگر جب تحفے کی ضرورت نہ ہو یا اسے پسند نہ کرتے ہوں تو بغیر کسی افسوس کے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکے۔ ایک آسان اصول: کسی ترتیب دیے گئے کمرے کو مستقبل میں پھر بکھرنے سے بچانے کے لیے خود سے وعدہ کریں کہ جب بھی آپ اس جگہ کے لیے کوئی نئی چیز لائیں گے تو وہاں موجود ایک چیز کو نکال دیں گے۔ اس طریقہ کار سے زیادہ سامان اکٹھا ہونے کا امکان ہی نہیں ہوگا۔ چیزوں کی اہمیت کا تعین: کسی بھی چیز کے بارے میں اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ نے گزشتہ 90 دن میں اسے استعمال کیا؟ اگر نہیں کیا تو کیا اگلے 90 دن میں استعمال کریں گے؟ اگر آپ کو لگے کہ ایسا نہیں ہوگا تو بہتر ہے اسے کسی اور کو دے دیں۔ دنوں کی تعداد کا تعین آپ خود کر سکتے ہیں، یعنی 90 کی جگہ 45 یا 120 یا 365 دن بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی اشیاء دوسروں کے لیے خریدنا، کتابیں ہوں، ملبوسات یا گھر کی سجاوٹ، اپنی اشیاء کی خریداری اس ارادے کے ساتھ منتخب کریں جیسے آپ وہ اپنے پیاروں کو دینے کے لیے خرید رہے ہوں۔ اس سے گھر کو سمیٹنے کا عمل مزید پرجوش ہو جائے گا۔ چیزوں کا ڈھیر نہ لگنے دیں۔ اگر آپ کپڑوں اور دیگر اشیاء کا ڈھیر کرسی پر لگانے کے عادی ہیں تو آپ بھی اس عادت کو بدلنے کے بارے میں سوچیں۔ ہک یا ریک وغیرہ کی مدد سے تمام اشیاء کو درست جگہوں پر ٹانگا جا سکتا ہے۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ اتنی محنت کرنا نہیں چاہتے تو میلے کپڑوں کی ٹوکری کرسی کے پاس ہی رکھ دیں تاکہ وہ جگہ صاف نظر آئے۔ کاغذات کا خیال: کاغذ بہت آسانی سے جمع ہو جاتے ہیں، حالانکہ موجودہ دور میں بہت کچھ آن لائن ہی ہو جاتا ہے۔ جب کاغذات کی صفائی کرنی ہو تو ان کی فائٹنگ کرتے ہوئے اہم دستاویزات کو سنبھال کر فائل میں لگائیں، بلکہ اگر ممکن ہو تو اسکین کر کے ڈیجیٹل اسٹور کرنے کے بارے میں سوچیں۔ باقی بیکار کاغذات کو پھاڑ کر کچرے میں ڈال دیں۔ سپاٹ سطح کو صاف رکھیں۔ کچن کاؤنٹر ہو، میز یا دراز، ان کی سپاٹ جگہ کو کم سے کم استعمال کریں۔ جتنی کم اشیاء ہوں گی وہ اتنا ہی بہتر نظر آئیں گی۔ جلد بازی سے گریز کریں۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ گھر یا کمرے کو سمیٹتے ہوئے بہت جلد بازی سے کام لیتے ہیں، مگر ایسا کرتے ہوئے زیادہ تر اشیاء کو کسی اور جگہ اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر سمیٹنے کے لیے زیادہ وقت نہیں تو دستیاب وقت میں جتنا کر سکتے ہیں کریں، مزید کام بعد کے لیے چھوڑ دیں۔ گھر کو سمیٹنا ایک بار نہیں بار بار کرنے والا کام ہے۔ ایک بار جب آپ سب کچھ سمیٹ کر گھر کو ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو دوبارہ کبھی ایسا نہیں کرنا ہوگا، مگر اچھی خبر یہ ہے کہ دوبارہ ایسا کرنا آسان اور بہت جلد ہو سکے گا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کی خواتین مصروف زندگی میں توانائی اور ہمت میں کمی کی شکایت کرتی دکھائی دیتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین روزمرہ کے معمولات میں اس قدر الجھ چکی ہیں کہ انہیں اپنی طرف دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اس سلسلے میں ہم نے میو ہسپتال کی ماہر غذائیت ڈاکٹر شیزا نوشاہی سے رابطہ کیا اور اپنی خواتین قارئین کی اچھی صحت کے لیے معلومات حاصل کی۔ جو نظر قارئین ہیں، خود کا خیال رکھنا شروع کریں۔ ابتدائی طور پر اپنے لیے وقت نکالنا
تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ اسی دوران سستی اور کاہلی بھی آڑے آ سکتی ہے، لیکن اگر آپ واقعی اپنی صحت کے حوالے سے سنجیدہ ہیں تو مؤثر مثبت سوچ کے ساتھ ہی اس کام کا آغاز کریں۔ لیموں کے رس میں آملہ پاؤڈر مکس کر کے اسے بالوں میں لگانے اور 20-25 منٹ کے بعد سر دھو لیں، تب بالوں کا جھڑنا رک جاتا ہے۔